اندر ترجمہ جو ہوا ہے یہ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ صاحبزادے نے، اور مختصر تفسیر کے ساتھ موضع القرآن کے نام سے مختصر حواشی کے ساتھ جو ترجمہ اور مختصر تفسیر لکھی ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اکثر تاج کمپنی کے جو قرآن کریم ہوتے ہیں اس میں موضع القرآن ہوتی ہے، جو بہترین ہے۔ اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ جو حضرت کے بڑے صاحبزادے تھے، جن کا وہ مشہور شعر ہے، روح پہ گرم شاد کے ہو گفتگو استاد، فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہیچ۔ میرے والد صاحب کی روح کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے کہ انہوں نے استاد سے کہا تھا جب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے استاد سے کہا، فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہیچ، میرے بیٹے کو اللہ کی اور اللہ والوں کی محبت سے کہا دو باقی رہنے دو، بس دین کی محبت آ جائے، اللہ والوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی تھی، اس کا نام تھا تفسیر عزیزی۔ یہ تفسیر عزیزی صرف 3 بابوں کی تفسیر ہے۔ سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ضائع ہو گئی، اور کچھ حصہ سورہ نساء ہے، اور ادھر آخری کے 2 پارے ہیں۔ یہ تفسیر عزیزی تھی لیکن گم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ شاہ نواز شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرافت الباری لکھ کر امت کا کافی بوجھ ہلکا کر دیا، اور بخاری شریف کی شرح کا جو معیار، پیمانہ اور حق تھا وہ ادا کر دیا، اگر شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کی یہ تفسیر عزیزی شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی یہ مکمل ہو جاتی، اگر مکمل ہو جاتی تو قرآن کریم کی تفسیر کا کچھ حد تک ادا ہو جاتا۔ وہ اس پیمانے کی تفسیر ہے، 3 جلدوں میں، لیکن بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نسبت قائم دائم رکھی، اور چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند بن گیا، کیونکہ ہندوستان میں جو علماء تھے، انگریز کا دور تھا، اس سے قبل تو مسلمانوں کے سرکاری طور پر ادارے چلتے تھے، مکاتب چلتے تھے، اور جب اس طرح کے احوال نہیں رہے تو پھر ہندوستان میں اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم سے قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ یہاں مدرسہ قائم کرو، اور وہ مدرسہ قائم ہوا، اس کا نام تھا دارالعلوم، علاقہ ہے دیوبند۔ وہاں سے قرآن کریم اور دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلا، جاری رہا، یہاں تک کہ وہاں سے پڑھنے والے اتنے مضبوط ہوتے تھے اور اتنے قوی اور مستحکم پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ پھر پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر ان تعلیمات کو پہنچاتے تھے، اور سلسلہ چلتا رہا۔ اور اللہ رب العزت نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا شخص پیدا فرمایا۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے شیخ الہند رحمہ اللہ کو اتنا بڑا علم دیا تھا
اتنا بڑا علم دیا تھا کہ اگر وہ علم پورے ہندوستان پر بانٹ دیا جاتا تو کوئی جاہل ہی نہ بچتا، سب عالم بن جاتا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کو اتنا وسیع علم دیا، اور دنیا میں اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کو بہت ہی اعلیٰ شاگرد دے دیے جنہوں نے ان کا علم پہنچایا۔ ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں اور بھی فقہا تھے، امام صاحب کے کوئی ٹکر کے تھے، کوئی چھوٹے تھے، کوئی امام صاحب کے استاد بھی تھے، حماد بن ابراہیم ہیں، سفیان ثوری ہیں، اوزاعی ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، لیکن ان کے شاگرد نہیں تھے خاص۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ بہترین لائق فائق شاگرد نصیب فرمائے۔ شاگرد صحیح ہونا بھی بہت بڑا کمال ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ تو شاہ صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے جو شاگرد دیے، قاضی محمود یوسف رحمہ اللہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حسن ابن زیاد، نوح ابن ابی مریم، بڑے بڑے حضرات تھے۔ انہوں نے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو پوری دنیا میں، پورے عالم کے کونے کونے میں پہنچایا اور نافذ کیا۔ شاگرد بہت اعلیٰ اور بہترین ملے تھے، اور دنیا کے اندر جو دوسرے نمبر میں بہترین لائق اور فائق شاگرد ملے وہ شیخ الہند رحمہ اللہ کو ملے۔ جتنے بھی دیوبند کے بڑے نام ہیں، چاہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ ہوں، شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ہوں، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں، مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند ہو، وہاں شبیر احمد عثمانی ہو، وہاں ظفر احمد عثمانی ہو، یہ جتنے بھی دیوبند کے بڑے بڑے نام ہیں یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ ان کو شاگرد اللہ تعالیٰ نے بہت دیا۔ انہوں نے پھر اپنے استاد سے پڑھ کر پورے عالم اسلام میں اسلام کا ڈنکا اور اسلام کا زور بنوایا، یہاں تک کہ جب موجودہ سعودی عرب میں جو پہلے خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ ہوتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ آل سعود نے قبضہ کرتے ہوئے اس مکہ مکرمہ اور اس علاقے کا نام ہوتا تھا پہلے حجاز، اور یہاں کا جو بڑا ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا شریف مکہ۔ تو یہ نجد سے ان کا تعلق تھا آل سعود کا، اور محمد ابن عبد الوہاب النجدی یہ ان کے دینی رہنما اور ان کے قائد تھے۔ شاہ عبد العزیز جو بادشاہ ہے، بادشاہ گزرا، وہ ان کا بڑا تھا، اور یہ قبیلہ لڑنے میں اور جنگ میں بڑا مضبوط تھا، آل سعود کہلاتے تھے۔ انہوں نے لڑتے لڑتے یہ علاقے قبضہ کرتے کرتے حجاز مقدس پر بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ دوسری جانب خلافت عثمانیہ بڑی کمزور ہو گئی تھی، اور ان کے ختم ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے عرب قبیلے سردار بن گئے تھے، ان کو اتنا نہ لڑائی کا تجربہ تھا نہ کچھ۔ یہ آل سعود جو تھے اور یہ نجد کے لوگ یہ لڑنا زبردست جانتے تھے، اور شاہ عبد العزیز کا بیٹا تھا شاہ فیصل، جو خاص جنگی مہارت رکھتا تھا اور بڑی سخت مشقوں سے اس کو باپ نے پالا تھا۔
بچپن میں 3 گھنٹے اس کو گرم ریت پہ دوڑاتا تھا. یہ تو بادشاہ اور آسائشوں والے بعد میں بنے تھے. خلاصہ کلام یہ کہ شاہ عبد العزیز کی جب حکومت قائم ہو گئی حجاز پر بھی، تو محمد ابن عبد الوہاب النجدی نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنے بھی مزارات ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا، یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، اے علی اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی اونچی قبر نہیں چھوڑنا مگر اس کو زمین سے برابر کر دینا. مگر یہ آج جو گنبد خضرا باقی ہے یہ علماء دیوبند کی وجہ سے باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہرا گنبد جو ہے یہ علماء دیوبند کی برکت سے باقی ہے. وجہ یہ ہوئی کہ جتنے بھی اس طرح کے مزارات تھے جنت البقیع میں اور باقی جگہ سب کو صاف کرنا شروع کر دیا، توڑ دیا، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ گنبد خضرا کو بھی ختم کرے. محمد ابن عبد الوہاب النجدی کا فتویٰ تھا اور کام ہونا تھا، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب النجدی سے طے یہ ہوا تھا کہ بھائی انتظام ہمارا ہوگا اور فقہ آپ کی نافذ ہوگی. اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور یہاں پر فقہ حنفی نافذ تھا، یہ حنبلی ہے. ان سے یہ معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا بھائی وہ فقہ تم ہماری نافذ کرو گے، احکامات ہمارے چلیں گے. تو محمد ابن عبد الوہاب النجدی لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ ہم اسلامی نظام لا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دو. اس اسلامی نظام کے اور اس اسلامی نظام کے نعرے کی وجہ سے لوگ جمع ہو رہے تھے اور ان کی فوج مستحکم ہو رہی تھی. دوسری جانب شاہ عبد العزیز کو انٹیلیجنس والوں نے خبر دی، رپورٹ دی کہ جو آپ لوگ جس طریقے سے مزارات کو ختم کر رہے ہیں اور جتنے بھی آپ نے ختم کر دی اور اب آپ گنبد خضرا کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، عالم اسلام میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. آپ لوگ ایسے نہیں کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے دنیا سے علماء کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کریں. لہذا بادشاہ کی طرف سے ایک وفد بھیجا گیا اور دارالعلوم دیوبند بھی وفد آیا. دارالعلوم دیوبند سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، غالب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب اور ایک اور ساتھی، ان 3 حضرات کو کا وفد چلا گیا اور سعودیہ میں ایک کانفرنس ہوئی. بادشاہ موجود تھا اور یہ کانفرنس اس بات پہ تھی کہ اسلام کے اندر گنبد رکھنے کا جواز ہے کہ نہیں ہے، اور گنبد خضرا کو اسلامی قواعد و قوانین کے مطابق رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبریں جو ہیں وہ کچی ہونی چاہیے. پورا عالم اور پورے عالم کے علماء بے بس تھے دلائل سے جواب دینے میں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے گفتگو شروع کی. بادشاہ بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہوئے. جب گفتگو ختم ہوئی تو شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے، بادشاہ تھا، اس نے کہا ان فی الکلام لوجہ، آپ کا کلام بہت مضبوط ہے، بہت عزت والا کلام ہے جو آپ نے باتیں کی. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اپنے
جو صدر مفتی ہے اس کو بلائیں گے، وہ آپ کا جواب دے گا، اور اس کے اندر دلائل قائم کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم قبرستان کے لیے فرمایا، قبرستان میں کوئی اونچی قبر نہیں ہوگی، لیکن روضہ اقدس قبرستان میں نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر تعمیرات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی انتقال فرما گئے تھے، وہ پہلے سے بند جگہ تھی۔ اور یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پورا عالم اسلام آیا اور صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور انہوں نے اس کو نہیں گرایا۔ یہ تقریرات صحابہ میں سے کہ انہوں نے حجرے کو اسی طرح رہنے دیا۔ قبر آسمان کے سائے تلے ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، اور زمین کی سے ملی ہوئی ہو، اس سے اوپر نہ ہو، یہ عمومی حکم ہے، لیکن یہاں خصوصی حکم ہے۔ اور دیگر دلائل سے ثابت کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روضہ اقدس کو ختم کیا جائے۔ پورے عالم اسلام پر علماء دیوبند کا یہ احسان ہے کہ آج محمد خضرہ باقی ہے تو ان کی محنت اور ان کے دفاع کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے لوگوں کو تو یہ واقعہ معلوم بھی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ دین کی ہر میدان پر جو دفاع کیا ہے، ہر مسئلے کے اندر، چاہے وہ قادیانیت کا مسئلہ ہو، انکار حدیث کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فقہ کا انکار ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کا دفاع کا مسئلہ ہو، ہر میدان میں اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، اور قرآن کریم کی ترویج، قرآن کریم کی تبلیغ، قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کی دروس سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی بھی اور جگہ پر قرآن کریم کے درس و تدریس کا اتنا حلقہ نہیں رہا جتنا کام اللہ رب العزت نے ان علماء کرام سے لیا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں اولین اور اہم ترین کام قرآن کریم کا درس ہوتا رہا۔ قرآن کریم کا درس اضافی کاموں میں سے نہیں بلکہ اصل کام ہے، کہ اصل قرآن کریم کا مقصد پتہ چلے۔ ایک مسلمان کا اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہو، زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو قرآن کریم سمجھ کے پورا پڑھ لے۔ یہ اہم ترین کام ہے، زندگی کا اساسی کام ہے، اور اللہ رب العزت نے اکابرین علماء دیوبند سے یہ کام بہت لیا۔ بہت سی تفاسیر قائم ہوئی۔ اردو دان طبقے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین کتاب بیان القرآن حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھی۔ اس زمانے کے آسان ترین تفاسیر میں معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے اعلیٰ اور بے نظیر۔ معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کی تفسیری نکات میں بہت عالی ہے، کئی تفاسیر لکھی اور دین کا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت دین کے کاموں کو جاری و ساری رکھے۔ ہمارے کل بھی درس کی کچھ ابتدائی باتیں تھیں اور کچھ باتیں ابتدائی اجمالی آج سے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم علم تفسیر کے بارے میں کلام کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 دن کچھ تعارف پیش کر دیا جائے، تفسیر ہوتی کیا ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں، کس کس طرح کی تفسیریں ہوتی ہیں، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کیا حالات تھے، قرآن کریم کے جو بظاہر راست مخاطب بنے جو لوگ وہ کون کون تھے، مومنین تھے تو مومن کی طرف، دوسری طرف کہیں مشرکین تھے تو کہیں منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے، کتنے قسم کے طبقات تھے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ کن کن چیزوں کو سمجھنے کا حکم دیا گیا، کیسے کیسے احکامات آئے،
کون سی صورتیں مدنی ہوتی ہیں، کون سی صورتیں مکی ہیں، شان نزول کیا ہوتا ہے، کن حالات میں کیسے ہوا. کبھی احکامات بعض آئے اور منسوخ ہو گئے، ناسخ و منسوخ بھی ہوا، جیسے جیسے احکامات کی حکمت بدلتی رہی اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل بھی ہوئے. اور بہت سے مقدمے کی باتیں ہیں جن کو قرآن کریم سے سمجھنے سے پہلے ایک طالب علم کا سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم سے پہلے پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کچھ تعارف ہو. یہ کوئی رسالہ یا ناول نہیں ہے جو پڑھا اور ترجمہ شروع کر دیا، بلکہ اس سے پہلے ما سبقہ کی چیزیں کچھ تعارف ہونا ضروری ہے. قرآن کریم جمع کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے یاد کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے، کیسے پڑھاتے. کوشش کریں گے کہ آئندہ 2 سے 3 دن میں اس پر کلام کریں. ہفتے سے کوشش کریں گے، ہفتہ اتوار بھی جیسے مناسب ہوا پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کوشش کریں گے شروع کریں گے. اور ابتدائی کلام جو ہے وہ کوشش کریں گے 2 دن میں کر لیں. اور وقت انشاءاللہ ہمارا 10 سے لے کر 12 بجے تک ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور جو باقاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لکھیں. یہ دین نقل ہے، کچھ چیزیں عقل کی ہیں، کچھ چیزیں نقل کی ہیں. ہم دین میں اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں ڈال سکتے. اگر ہم کسی کو بتائیں گے فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ سیکھنے والا آگے جو سکھائے گا تو اضافہ کیوں نہیں کرے گا، وہ بھی وہی طریقہ بتائے گا. تو ایسا حاصل کریں. مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی فرمایا کرتے تھے ایسا علم پڑھو کہ آگے نقل کر سکو. آج وہ ہم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن جو سیکھا ہوا علم ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ باقی. کل کو آپ لوگوں کو موقع ملے گا، آپ آگے جا کے بتائیں. دین کی بات آگے پہنچانی ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مفہوم روایت ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری حدیث شریف کو سنا، فسمعها ووعاها، اس کو محفوظ کیا، واداها، پھر آگے جا کے پہنچایا، کما وعاها، جیسے سنا تھا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کی وہی باتیں ہیں جو ہمیں اصول سے ملی آ رہی. کچھ تشریحات میں کبھی کمی یا بیشی ہوگی، لیکن بحیثیت ہر مسلمان کو وہ علم پتہ ہونا چاہیے، وہ قرآن کریم معلوم ہونا چاہیے، اور اس پختگی کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آگے پہنچا بھی سکے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی مضبوطی کے ساتھ سیکھنا، یاد کرنا نصیب فرمائے. جب ایک طالب علم کو پتہ ہو یہ پیغام میں نے سننا ہے اور آگے پہنچانا ہے تو اس کو اسی توجہ سے سننا ہے. مجھے یاد ہے ایک موقع پر ایک شادی کی تقریب تھی. وہ تقریب قریب میں ہی تھی. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی طبیعت ناساز تھی. یہ بہت پہلے کے واقعہ سنا رہا ہوں، آج سے کوئی 10 سال 12 سال پہلے کا. اتفاق سے میں بھی موجود تھا حضرت رحمہ اللہ کے پاس. تو مولانا عزت صاحب موجود تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ میری جگہ اور یہ کہہ دینا مفتی صاحب ان کو سنا رہے تھے، میں تھوڑا پیچھے بیٹھا تھا. تم یہ کہہ دینا، یہ باتیں کر لینا اور بس تم جا کے تقریر کر لو. تو مولانا عزت صاحب نے کہا نہیں حضرت وہ تو آپ کو بلانے آئے ہیں اور ان کی تسلی تو آپ سے ہوگی.
وہ تھوڑی دیر بات چیت چلتی رہی، وہ اصرار کر رہے تھے نہیں آپ چلے جائیں، مفتی صاحب کی طبیعت میں کچھ گرانی تھی، وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ، جا کے بیان کر کے آ جاؤ، جاؤ تم جاؤ. اچھا میں چلا جاتا ہوں. کہا کیا بیان کرو گے؟ تو وہ چند منٹ قبل جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ میرے ذہن میں تھی تھوڑی سی، جو میں نے ایک سرسری طور پہ سنی تھی بات، حضرت ان کو کر رہے تھے. میں نے کہا آپ نے 3 باتیں فرمائی ہیں، ایک یہ بات کہی، ایک یہ بات کی، ایک یہ بات کی. ہاں بالکل صحیح کہا. اچھا بیان کرو. لیلۃ النصف من شعبان، کل رات گزری شب برات کی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. آج تقریباً 20-22 سال پہلے، 20-21 سال پہلے ہم تخصص میں تھے، تو تخصص والوں کے لیے ضروری تھا کہ مفتی صاحب کا ترمذی کا گھنٹہ ہوتا تھا وہ بھی پڑھیں. تو بیان ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے لیلۃ النصف من شعبان، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ایک راوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. لیلۃ النصف من شعبان یا 15 شعبان کی رات کے بارے میں کلام رہا ہے، لیکن بیہقی کے اندر اور غالباً دارمی کے اندر، مسند دارمی میں روایات دیکھ آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. روایات بہت ساری ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، اور باقی کچھ چیزیں محدثات ہیں. یعنی ہمارے یہاں بہت سارے محدثات اس طرح ہیں کہ بھائی بیری کے پتوں سے نہا لو تو ایسا ہو جائے گا، یہ ساری فضول بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تشریف لے گئے تھے قبرستان، تو وہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اگر وہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ تشریف لے گئے. معمول نہیں بنایا، نہ میلہ ٹھیلا لگایا. یہ ہمارے یہاں تو میلے ٹھیلے شروع ہو گئے، بڑا عجیب کام شروع ہو گئے. اور پھر شب رات کے دن حلوے بننا شروع ہو گئے. یہ بھی کہیں بھی شریعت میں نہیں. حلوے بنتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی مردوں کی عید ہوتی ہے، یہ بھی کہیں نہیں ہے. اور اس بات میں اختلاف ہے کیا آیا اس دن، اس رات کو قرآن کریم نازل ہوا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور ایک رات ہے کہ نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر میں ہوا. اس رات مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنا ہے. محدث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قائل نہیں تھے. ان کے استاد شیخ زاہد الکوثری رحمہ اللہ، جو ترکیہ کے مفتی اعظم تھے اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے استاد بھی رہے ہیں، انہوں نے مقالات کوثری نام کی ایک مقالات کی جمع ہوئی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر 2 مقالے لکھے ہیں اس بارے میں. ایک میں 5 روایات ہیں اور ایک میں 8 روایات ہیں. اور انہوں نے کچھ کہا صحیح روایات بھی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن جب صحیح بھی ہوں اور ضعیف متعدد طرق سے ہوں تو ضعف کم ہو جاتا ہے. اور فضائل اعمال میں اور ثواب کے اعمال میں جب حد شرع کے خلاف نہ ہو، ظاہر شرع کے خلاف نہ ہو، تو فضیلت والے اعمال پر عمل ہو سکتا ہے. تو یہ کلام چل رہا تھا ترمذی شریف میں. مجھے یاد ہے میری گھڑی کا پتہ نہیں بکل ٹوٹ گیا تھا، کیا ہوا تھا، میں وہ صحیح کر رہا تھا. صاحب نے دیکھا کہ میری طرف توجہ نہیں ہے یہ بات کرنا، تو جو عبارت پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے کہا تھا مائک دے دو اس کو. تو مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا بات کی ساری میں نے. یہ جو ابھی تقریر کی ہے نا میں نے، یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے ساری. مقالات کوثری میں ایسا ہوا ہے، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب نے معارف و سنن میں اس سے تضعیف کی اور کہا یہ رات کو اس رات کا انکار کیا ہے.
ان کے شیخ جو ہے وہی روایاتی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ حضرت بیان فرما رہے تھے، مجھے مائک دیا، کھڑے ہو جاؤ بتاؤ، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ ساری تقریر، وہ جتنی دیر میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے ساتھ ہوتا تھا ایک ارشد محمود جو عبارت پڑھتا تھا، اس نے مجھے مائک نکال کے دیا، تار نکال کے، جتنی دیر میں وہ تار نکال کے دے رہا تھا، میں مضمون ذہن میں مرتب کر رہا تھا کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے، اور میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ جی مسئلہ بیان ہوا لیلۃ النصف من شعبان کا، امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں، اور پھر آگے راوی کی تضعیف فرما رہے ہیں، پھر یہ ساری بات میں جب کلام شروع کیا اور چند نکات ذکر کرتی تو کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ علم ایسا حاصل کرو کہ آپ اس کو کل کو نقل کر سکیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب پوری توجہ سے بیٹھیں گے اور لکھ لیں گے۔ جب آپ اس کو لکھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا، یا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ درس میں شریک ہوئے، جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب قلم دوات لے کر آئے ہوئے تھے، شیخ حدیث بیان کرتے جاتے اور یہ لکھتے جاتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کچھ بھی نہیں تھا لکھنے کے لیے، انہوں نے ایک تنکا لے لیا اور کہتے تنکا لے کے وہ زبان میں تھوک سے لگاتے اور شیخ حدیث بیان کرتا وہ لکھ لیتے، ہاتھ پہ لکھتے جاتے۔ تو پانی سے یا تھوک سے لکھا ہوا کتنی دیر باقی رہتا ہے؟ سبق ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں شیخ نے بلایا اور کہا تم نے سارا دن ضائع کر دیا، تم تو کوئی قلم دوات لے کر نہیں آئے، تم نے کچھ حدیث لکھی ہی نہیں۔ بظاہر تو یہ بڑا مشکل ہے کہ صبح سے درس شروع ہو جائے، فجر کے بعد درس ہوتے تھے، تھوڑی دیر تک درس زور کے قریب تک چلتے تھے، کئی احادیث بیان ہوتی، ہر حدیث کی سند بیان ہوتی، متن بیان ہوتا، اور وہ کسی کو زبانی یاد رہے تو بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا تم نے تو سارا وقت ضائع کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو سب یاد ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو شیخ کو بڑی حیرت ہوئی، کہا آپ مجھ سے پوچھ لیں، کہا اچھا فلاں حدیث سناؤ۔ انہوں نے فٹافٹ سند بھی سنائی، جو آج سبق پڑھایا تھا سند بھی سنائی، سارے راویوں کی سند سنائی، متن سنایا۔ ہر عموماً ایک روایت میں 5 6 راوی ہوتے ہیں، کہیں 4 ہوتے ہیں، صرف 22 یا 23 احادیث ہیں ثلاثیات، جس کے اندر 3 راوی ہیں امام بخاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی سب میں 5 6 کم از کم 4 راوی۔ استاد نے دوسری حدیث پوچھی، انہوں نے وہ سنائی، تیسری پہنچی، سارا سبق انہوں نے زبانی سنا دیا، آپ نے یہ حدیث سنائی، یہ سند، یہ متن، یہ حدیث سنائی۔ تو کہتے ہیں استاد نے پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا کل سے میرے سامنے بیٹھنا، ایسا شاگرد تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سارا سبق شروع